السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا استقبال ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اسلامک فیصلہ میں، اور میں ہوں مولانا واعظ الحق ندوی۔ آج جو میں آپ کے سامنے جو واقعہ لے کر کے آیا ہوں، بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے کا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رات میں گشت کے لیے نکلتے ہیں، لوگوں کے دیکھ ریکھ کے لیے نکلتے ہیں، اور چلتے چلتے جب تھک جاتے ہیں، تھکنے کے بعد ایک دیوار سے ٹیک لگا کر کے آپ کے ساتھ میں جو آپ کے ہمراہ حضرت اسلم تھے ان کے ساتھ میں بیٹھ جاتے ہیں۔ بیٹھنے کے بعد اچانک اس گھر کے اندر سے آواز نکلتی ہے کہ بیٹی اٹھو، دودھ کے اندر پانی ملا دو۔ اس کی بیٹی جواب دیتی ہے کہ امی جان، آپ کو معلوم ہونا چاہیے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ کوئی بھی دودھ کے اندر پانی ڈال کر کے خرید و فروخت نہیں کرے گا۔ پھر اس کے امی جو ہے کچھ دیر کے بعد پھر کہتی ہے بیٹی اٹھو، دودھ کے اندر پانی ڈال دو، اس لیے کہ اس وقت عمر کہاں ہے اور امیر المومنین ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں۔ وہ نیک لڑکی کیا جواب دیتی ہے، کہتی ہے امی جان، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوا، حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رب تو دیکھ رہے ہیں۔ یہ بات امیر المومنین کے کانوں تک جا کے پہنچتی ہے۔ حضرت امیر المومنین اپنے ہمراہ جو تھے حضرت اسلم، ان سے کہتے ہیں کہ اے اسلم، جس گھر سے آواز آئی ہے اس گھر کی نشاندہی کر لو، ان کو صحیح سے پہچان لو، صبح سویرے یہاں پہ تمہیں آنا ہے۔ لہذا حضرت اسلم ان کی نشاندہی کر لیا اور ان کو صحیح سے پہچان لیا، اور پھر اپنے گھر کو واپس چلے گئے۔ صبح ہوتی ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے اسلم، جاؤ اسی مقام پہ، اسی جگہ پہ جہاں پہ وہ نیک لڑکی نے یہ بات کہی تھی کہ عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا، عمر کے رب تو دیکھ رہا ہے۔ جاؤ اس نیک لڑکی کے بارے میں معلوم کرو کہ وہ لڑکی ہے کون، اور اس کے گھر میں کون کون ہے، اس کے گھر میں مرد ہے یا نہیں ہے، یا پورا ڈیٹیلز لا کر کے مجھے دو۔ حضرت اسلم نکلتے ہیں، معلوم کرتے ہیں، معلوم کرنے کے بعد واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، میں نے ساری جانکاری لے لی۔ وہ لڑکی جو بول رہی تھی وہ لڑکی کنواری ہے، غیر شادی شدہ ہے، اور اس گھر میں اس کی ایک ماں ہے اور اس کا باپ نہیں ہے، اس کا باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کوئی مرد نہیں ہے۔ لہذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ لڑکی جو ہے بے انتہا پسند آ گئی۔ لہذا اپنے سارے بچوں کو بلایا اور اپنے بچوں سے کہا کیا ہے میرے بچوں، اگر تمہارے والد محترم کے اندر عورتوں کے پاس جانے کی اگر طاقت اور صلاحیت و قوت ہوتی تو شادی کے معاملے میں تم لوگوں کے اوپر میں فوقیت لے جاتا، لیکن افسوس ہے کہ میں عورتوں کے پاس جانے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں۔ لہذا ادھر سے بول پڑتے ہیں آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہ ابو جان، میرے پاس تو پہلے سے بیوی موجود ہے۔ پھر دوسرا آپ کا صاحبزادہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں کہ ابو جان، میرے پاس بھی میری بیوی موجود ہے۔ تو تیسرے نمبر پہ جو آپ کے صاحبزادے حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو جان، میں کنوارا ہوں، میری شادی نہیں ہوئی ہے، لہذا
وہ نیک صالح لڑکی سے میری شادی کرا دیجئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں اس لڑکی کا نکاح ہوتا ہے، اور اس لڑکی کے جو بطن سے، کوکھ سے جو بچی جنم لیتی ہے، وہ ایک لڑکی جنم لیتی ہے، اور وہی لڑکی جو ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، جن کو 5واں خلیفہ بھی کہا جاتا ہے، تو حضرت عمر ثانی یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کہ جو یہ والدہ ٹھہرتی ہیں، یعنی حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کے سے جو اولاد جنم لیا جو لڑکی، وہ حضرت عمر بن خطاب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی والدہ لگتی ہے۔ اور یہ واقعہ طبقات ابن سعد کے اندر لکھا ہوا ہے، اور میں حوالہ اسکرین کے اوپر نیچے میں دے دوں گا، آپ اس کا ملاحظہ کر لیجئے گا۔ تو دوستو بزرگوں، اس واقعہ کے اندر بہت بڑی بات جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ آج ہماری ماں اور بہنوں کے کوکھ سے نافرمان اولاد کیوں جنم لے رہے ہیں؟ آج ہمارے ماں اور بہنوں کے کوکھ سے جو ہے نافرمان اولاد کیوں جنم لے رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو والدین کا کردار ہونا چاہیے تھا وہ والدین کا کردار نہیں رہتا ہے، جو اخلاق، جو کلچر، جو عادتیں ہونی چاہیے وہ عادتیں نہیں ملتی ہیں، لہٰذا اس وجہ سے اولاد ان کا نافرمان نکل جاتا ہے۔ جب والدہ جو ہے نیک صالح ہوا کرتی ہے اور تقوی پرست ہوا کرتی ہے تو اس کے کوکھ سے بھی جو اولاد جنم لیتا ہے وہ بھی تقوی پرست جو ہے اور نیک صالح اولاد جنم لیتا ہے۔ اور یہ مثال آپ کے سامنے موجود ہے کہ وہ نیک صالح لڑکی سے جو اولاد جنم لیا وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی والدہ بنی۔ تو یقیناً نیک اولاد ہونے کے لیے نیک ماں کا بھی ہونا ضروری ہے، اس لیے جہیز کے پیچھے نہ بھاگیے اور تلک کے پیچھے نہ بھاگیے، بلکہ کوشش اس بات کی رہے کہ آپ کے گھر کے اندر نیک صالح لڑکی آئے۔ جب نیک صالح لڑکی آتی ہے تو کہنے والوں نے کہا ہے کہ مرد پڑھا فرد پڑھا، عورتیں پڑھی خاندان پڑھا۔ اگر آپ کے گھر کے اندر ایک پڑھی لکھی لڑکی اگر آتی ہے تو کئی نسلوں تک وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، لیکن اگر آپ کے گھر کے اندر ایک جاہل اور گنوار لڑکی آتی ہے تو وہ کئی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کر کے چلی جاتی ہے۔ اس لیے کوشش رہے کہ آپ جب بھی اپنے گھر کے اندر کوئی لڑکی کو لائیں تو نیک صالح لڑکی لائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو مہربانی کر کے آپ جو ہے سبسکرائب کر دیں گے، اور سبسکرائب کے اوپر میں ایک بیل آئیکن دکھ رہا ہوگا، اب اس کے اوپر بھی جو ہے انگلی دبا دیجئے گا تاکہ آسانی کے ساتھ میں میرا ویڈیو آپ تک پہنچتا رہے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔